بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب رؤوف رحیم کے نام سے تدریس القرآن کے سلسلے کے 38ویں سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ فعل مضارع، فعل ماضی کے تمام صیغے سیکھنے کے بعد باب افعال کے یہ دیکھا تھا کہ باب افعال سے فعل مضارع کے مختلف صیغے کیسے بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کی مثالیں دیکھ رہے تھے۔ چند ایک مثالیں ہوئی تھیں مزید وضاحت کے لیے، اور اس لیے کہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح مضارع کے مختلف صیغے اس باب سے یہ نمونہ جو ہے افعال کا یہ ذہن نشین ہو جائے۔ کچھ مثالیں اور دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، افانت تسمع الصم، پہچانیں گے آپ اس میں کہ فعل مضارع کون سا ہے آیت کے اس ٹکڑے میں؟ تسمع ہے۔ تے یہ نشانی ہے مضارع کے شروع میں جو علامت مضارع ہوتی ہے، یا یہ ہوتی ہے، تے ہوتی ہے، الف یا حمزہ ہوتا ہے اور نون ہوتا ہے۔ تو یہ تے شروع میں موجود ہے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ فعل مضارع ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، درمیانی حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہ فعل مضارع ہے باب افعال سے۔ سمع، اس نے سنا، اس کو باب افعال میں لائیں تو ہو جائے گا اسمع، افعل کے وزن پر، ایسے ہی ہوگا نا جی۔ تو سمع اس نے سنا، اسمع اس نے سنایا، اور اس سے فعل مضارع یسمع وہ سناتا ہے، تسمع تو سناتا ہے۔ افا انت، الف کیا، یہ حمزہ جو ہے شروع میں، یہ الف یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے۔ کیا، فا تو یا پس، انت تو کیا تو، تسمع سنائے گا یا سنا سکتا ہے، الصم بہروں کو۔ الصم جو ہے اس کے معنی ہیں بہرے، اور اس کی واحد کا صیغہ ہے اصم، واحد کی صیغے میں اصم۔ اور جمع اس کی سم۔ اس طرح ہوتا ہے اب کم، اب کم گونگا، اور بالکل اسی طرح اس کی جمع بھی ہوگی بک بن۔ اور بھی الفاظ ہیں ایسے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے کان بہرے کر رکھے ہیں حق کی آواز سننے سے، ان تک آپ حق نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت آنکھوں کو عطا کی ہے، لیکن اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر لے تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ روشنی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا، سورج کی روشنی کو آپ الزام نہیں دے سکتے، قرآن کے نور ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر لے یا اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے، بہرا بن جائے، تو پھر وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا خود ہی انکار کر رہا ہے، دیکھنے کی نعمت کا انکار کر کے، سننے کی نعمت کو استعمال نہ کر کے، تو اس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگلی مثال دیکھیے، کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اس میں آپ بتائیں گے جی کہ فعل مضارع باب افعال کا کہاں آ رہا ہے، کون سا لفظ ہے؟ تسلمون۔ ایک اور بھی ہے لیکن وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ ظاہر مثال جو آپ کے سامنے ہے وہ یہی ہے، تسلمون، وہی سین لام میم اس کا مادہ ہے، یہ روٹ کے حروف ہیں۔ اسلم، یہ باب افعال کی ماضی، باب افعال کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ۔ یسلم فعل مضارع، تسلم مخاطب کا صیغہ ہو جائے گا۔ اسلم کے معنی وہ اسلام لایا، اور لفظی معنی ہے اس نے سر جھکا دیا، اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ He surrendered himself، اسلم، اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی کے سامنے سرنڈر کر دیا۔
تو یسلم وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، تسلم تو سر تسلیم خم کرتا ہے، تسلمون تم سر تسلیم خم کرتے ہو، تم اسلام لاتے ہو۔ کذالک اسی طرح، یتم یہ بھی باب افعال سے ہی فعل مضارع کا صیغہ ہے، تھوڑی سی اس میں شاید آپ کو پیچیدگی نظر آئے، اس کو دیکھتے ہیں۔ یتم لفظ معنی اس کے ہیں وہ تکمیل کرتا ہے، وہ تمام کرتا ہے، یتم وہ تمام کرتا ہے، وہ مکمل کرتا ہے، وہ تکمیل کرتا ہے۔ یہ یتم ہے آپ کے سامنے، یتم یہ لفظ کیسے ہے، اس کی ذرا اس کو انالائز کرتے ہیں۔ روٹ اس کا ہے تے میم اور میم، تین حرف ہوتے ہیں نا روٹ میں، تو تے میم اور میم یہ اس کے مادے کے تین حروف ہیں۔ تو ماضی سادہ شکل میں، ابتدائی شکل میں تے میم اور میم، اور چونکہ دو میم ہیں مدغم ہو کر شاد ہو جائے گی تمہ۔ تمہ کے معنی ہوا وہ مکمل ہو گیا، وہ تمام ہو گیا، پورا ہو گیا، تم۔ یہاں پہ دیکھو گا پرانی کتابیں خاص طور پر چھپی ہوتی تو آخر میں کہتا تمت، مکمل ہو گئی، تو تمہ وہ مکمل ہو گیا۔ اب باب فعال ہوگا تو شروع میں اس کے یہ الف آ جائے گا، اتمہ، اور اتمہ کے معنی ہوں گے اس نے مکمل کیا، اس نے پورا کیا۔ اور اس سے پھر گویا یہ تھا اتمامہ، اگر اسی طرح لیں، اس سے پہلے ہم نے الف لگایا، یہ افعل تے کے اوپر جزم ہوئی، اتمامہ، اس کو مدغم جب ہوا تو اتمہ بن گیا۔ اسی طرح جب ہم نے اتمہ سے فعل مضارع بنایا، یہ تھا اتمامہ، اس سے مضارع بنائیں گے تو یہ اور تے کو ملا دیں گے تو یہ ہو جائے گا یتممو، لیکن پھر یہ دونوں میم جو ہے مل کر ان کو ہم شد دے دیں گے، یہ زیر جو پہلی ہے، اب اس کو ملا تو نہیں سکتے جزم کو، تو اس لیے اس کی بجائے یہ زیر یہاں چلی جائے گی تو یتم ہو جائے گا۔ یتم وہ مکمل کرتا ہے، باب فعال ہے۔ یہ میں نے اتمامہ اور یتمم اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ باب فعال ہی ہے، افعل اور یفعلو کے وزن پر ہی ہے، کیونکہ شد ہو جانے سے، مل جانے سے ذرا اس میں الجھن ہوتی ہے یہ معلوم کرنے میں کہ یہ باب فعال سے ہی ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں اسی آیت کو، کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح یتم مکمل فرماتا ہے، تکمیل فرماتا ہے، نعمتہ کس کی، کس کو مکمل فرماتا ہے، نعمتہ اپنی نعمت کو، اس لیے نعمتہ میں نعمت کی تے پر زبر دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ مفعول ہے۔ فاعل یتم مکمل فرماتا ہے کس کو، اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم، لعل اس کے معنی ہے تاکہ، شاید کے معنی بھی ہوتے ہیں، توقع کے اظہار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لعلکم تاکہ تم، تسلمون اسلام لے آؤ، تاکہ تم احکام الہی کے سامنے سر جھکا دو، تاکہ اس کی نعمتوں کے اعتراف میں، وہ نعمتیں جو اس نے تم پر مکمل فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے اعتراف میں اپنا سر تسلیم خم کر دو۔ تو اگلی مثال دیکھتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، آمن یہ بھی باب فعال ہی کی ماضی ہے، الف حمزہ پھر حمزہ، حمزہ میم نون، یہ تو روٹ تھا، حمزہ میم نون، امن اس کا مادہ، امن ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے شروع میں افعال والا الف آ گیا تو دو الف اکٹھے ہو گئے، آ بن گیا، آمن وہ ایمان لایا، اس نے یقین کیا، تو جمع اس کی آمنو ہو گیا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات اور کیے، کیا کیے، صالحات، نیک عمل، صالحات صالحہ اور اس کی جمع صالحات، اور نیک عمل کیے، سندخلہم، اب یہ مثال ہے فعل مضارع کی، سین جو شروع میں ہے وہ آپ پہلے بھی
سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کئی مثالوں میں، ان قریب کے معنی میں آتا ہے. اور ندخلو ہم داخل کریں گے، دال خے اور لام روٹ، دخل وہ داخل ہوا، شروع میں افعال والا حمزہ لگا دیا یعنی الف یا حمزہ، ادخلا ہو گیا اس نے داخل کیا، دخلا وہ داخل ہوا، ادخلا اس نے داخل کیا، فعل مضارع سے بنا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، اور ندخلو ہم داخل کرتے ہیں. مضارع کے شروع میں سین آئے تو جیسے پہلے بتا چکا ہوں دو باتیں معنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان قریب کے معنی اس کے بن جاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ فعل مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، زمانہ حال بھی ہوتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی. لیکن جب سین آ جاتا ہے تو پھر فعل مضارع مخصوص ہو جاتا ہے صرف فعل زمانہ مستقبل کے لیے، پھر حال کے معنی اس میں نہیں ہوتا. سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے، ہم انہیں کہاں؟ جنات جنات میں، جنہ واحد، جنات اس کی جمع، اور یہ مفعول ہوا کہ کس میں داخل کریں گے؟ جنتوں میں، باغات میں. اور یہ جو آپ دو زیر دیکھ رہے ہیں یہ اس کے مفعول ہونے کی نشانی، جیسا کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب کوئی جمع لمبی تے کے ساتھ بنتی ہے جسے ہم جمع مؤنث سالم کہتے ہیں تو پھر اس میں جہاں زبر آنے چاہیے وہاں زبر نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر زیر ہوتی ہے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی آیات ساری کائنات میں ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں. وَمَا لَنَا اور ہمیں کیا ہوا ہے؟ ما کیا، ما کے تین معنی بہت عام زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ما کے معنی جو کچھ، کئی دفعہ آ چکا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما اس چیز میں سے جو ہم نے انہیں دی ہے وہ خرچ کرتے ہیں. ما کے معنی جو کچھ. دوسرا ما کے معنی نہیں، ماضی کے، فعل ماضی کے ساتھ ما لگا دیا جائے تو اس کے معنی نہیں کے. اور ایک ما سوالیہ جیسے کہ یہاں ہے. وما لنا اور ہمیں کیا ہوا ہے؟ لنا ہمارے لیے، ہم کو، ہمیں، لا نؤمنو کہ ہم ایمان نہ لائیں، باللہ اللہ پر. اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر؟ اس کی نشانی اتنی واضح ہیں، کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہم اس کی ذات پر ایمان نہ لائیں، یقین نہ رکھیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. ربنا اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار. یہ مرکب اضافی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. مضاف الیہ، ہمارا رب، ربنا، ہمارا رب کی عربی ہوگی ربنا، ربکم تمہارا رب، ربہم ان کا رب، ربنا ہمارا رب. بے پر جو زبر ہے وہ اس لیے کہ اس کے شروع میں لکھا نہیں ہے، ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، لیکن مقدر ہے، موجود ہے یا کا لفظ جو حرف ندا ہے. اور جب یا کا لفظ مرکب اضافی کے شروع میں آتا ہے تو مضاف پر زبر ہو جاتی ہے، پیش کی بجائے زبر ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں ربنا ہے، یا ربنا، مفہوم اس کا یہ ہے، اے ہمارے پروردگار، انکا بے شک تو، انا بے شک کا تو، تعلم جانتا ہے، علم ماضی، یعلم وہ جانتا ہے، سادہ شکل ہے فعل کی، تعلم تو جانتا ہے. ما کیا جانتا ہے تو، بے شک تو جانتا ہے کیا، یعنی مفعول کیا ہے اس کا؟ یہ پورا جو آ گیا نا، ما نخفی و ما نعلن، یہ مفعول ہے. باقی حصہ جو ہے جملے کا یہ اس کا مفعول ہے. بے شک تو جانتا ہے کیا، ما نخفی و ما نعلن، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جس کا ہم اخفا کرتے ہیں، وما نعلن اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، جس کا ہم اعلان کرتے ہیں. نخفی مصدر اس کا ہے اخفا، باب فعل کے وزن، باب فعل سے ہی ہے، افعال اخفا. اور نعلنو اس کا مصدر اعلان. اخفا ماضی تھی، روٹ ہے
خے فے یہ خفی ہونا، اردو میں ہم یہ بھی استعمال کرتے ہیں، مخفی ہونا یہ بھی استعمال کرتے ہیں، خفیہ کا لفظ بھی ہمیں اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو خے فے یہ کے معنی ہیں چھپے ہونے کے، مخفی ہونے کے، اور اخفا چھپانا، اخفا کرنا، مصدر اخفا ہے جو اردو میں مستعمل ہے. یخفی وہ چھپاتا ہے، نخفی ہم چھپاتے ہیں. اے ہمارے پروردگار بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، تجھ پر ہر شے واضح اور روشن ہے. اب مضارع کی چند مثالیں ہوئیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ باب افعال سے ہی اس میں فاعل کیسے بنے گا. یہ تو اب اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے جو بنایا جاتا ہے یا بنتا ہے مصدر سے، اور اس کے اندر کام کے کرنے والے کے معنی موجود ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں اس میں کام کے کرنے والے کے. یہ دیکھیے، اور وہ کیسے ہم پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. سادہ شکل ہو فعل کی، فے عین لام یہ مادہ ہوا، فعلا اس نے کیا، اب یہ فعل بن گیا ماضی. تو اس سے اگر اس میں فاعل بنانا ہو تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ کرتے ہیں، اس کے نیچے زیر ہو جاتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے فاعل، فاعلون، فاعلون. یا فاعل اگر وقف کر کے پڑھیں گے تو فاعل پڑھیں گے. فاعل سے بے شمار مثالیں ہماری اس کی، جاہل، عاقل، کامل، قاتل، بے شمار الفاظ ہیں اس میں فاعل سادہ شکل میں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اب باب فعال سے کیسے کریں گے؟ یہ تو فعالہ سے فاعلن کے وزن پر بن گیا تھا. اب باب فعال سے، باب فعال میں ماضی کیا ہے جی؟ یہ فعالہ کی بجائے الف شروع میں لگ گیا تو افعل ماضی بنے نا. افعل مضارع کیا ہے؟ افعل سے مضارع یفعلو. اس میں فاعل سے بنانا بہت آسان. یہ جتنے ہم دیکھ رہے ہیں اب میں باب سادہ فعل کے علاوہ جن کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد حرف لگا کر کئی نئے معنی ہم پیدا کرتے ہیں، اور یہ باب فعال اس میں آپ نے ان سب میں جو اس میں فاعل ہوگا وہ میم سے شروع ہوگا اور اس میم پر پیش ہوگا، اور جو درمیانی حرف ہے اس کے نیچے زیر ہوگی. یہ شکل ہمیشہ رہے گی. تو یہ کو اب ہم یہاں بدل دیں میم میں، یہ کو میم میں بدل دیں، اور یہاں عین کلمے کو دیکھیں، یہاں پہلے ہی زیر موجود ہے. اگر فرض کیا فعل مضارع میں یہاں پر زیر نہ ہوتی تو اس میں فاعل بناتے وقت ہم اس پر زیر کر دیتے. تو یہ مفعلن بن گیا. اور وقف کر کے پڑھیں گے تو مفعل پڑھیں گے. اردو میں اس طرح کے اسم فاعل ہم بے شمار استعمال کرتے ہیں. مثلا باب افعال ہی کا ایک مسئلہ ہے احسان، افعال، احسان، اور اس سے احسان سے اسم فاعل کیا ہوگا؟ محسن. اب آپ بولتے ہیں محسن. تو یہ دیکھیے اب چند ایک مثالیں قرآن کریم کی آیات سے اس میں فاعل کی باب افعال سے. یہ آپ کے سامنے ہے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اور لام جو ہے زبر ہے لام پر، یقیناً محقق ہے یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں، یقینی بات ہے، یہ یقینی امر ہے. عبد مؤمن مرکب توصیفی ہو گیا، عبد موصوف، مومن اس کی صفت، عبد بندہ، مومن اس کی صفت، مومن بندہ. تو یہ مومن جو ہے یہ اس میں فاعل ہے یہاں پر. مفعلن، ایمان مصدر، ایمان مصدر، اور مؤمن اس سے اس میں فاعل، ایمان لانے والا، یقین رکھنے والا. خیرن بہتر ہے. اور ایک مومن غلام، عبد یہاں غلام کے معنی میں، اور ایک مومن غلام بہتر ہے من مشرکن، ایک مشرک سے. اس ازدواج کے سلسلہ میں فرمایا جا رہا ہے
کہ ایک شخص جو مومن ہے وہ ہاں غلام ہی کیوں نہ ہو وہ مشرک سے بہتر ہے۔ اشراک ہوگا اس کا مصدر، شین رے کاف مادہ، اشراکا ماضی ہوگی، یشرکو مضارع ہوگا، اور مشرکن اس میں فاعل بنے گا، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی الوہیت میں مخلوق کو کسی اور کو شریک کرنے والا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، وَلَوْ کے معنی اگر، وَلَوْ اگرچہ، أَعْجَبَكُمْ اس نے تمہیں حیرانی میں ڈال دیا، اتنا اچھا لگا ہو کہ تم حیران رہ گئے ہو۔ یہ میں اس لیے کہ عجب کے معنی تعجب ہوتا ہے نا، حیرانی، وہ اصل میں معنی وہی ہے، لیکن وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند آئے، اگرچہ وہ تمہیں بہت اچھا لگے۔ من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، من اسلم جس نے جھکا دیا، اسلم ماضی افعل سین لام میم، اسلم افعل، جس نے جھکا دیا، وجہہ، وجہہ اپنا چہرہ، وجہن چہرہ، وجوہن اس کی جمع ہے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں وجہ کیا ہے، سبب کے طور پر، چہرے کے معنی میں ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، لیکن سبب کے معنی میں اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کی جمع وجوہ ہے وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ من، اور وہ معنی عربی میں بھی ہیں، لیکن یہاں پر وجہن چہرہ۔ من اسلم وجہہ، اور جس نے جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے یا اللہ کے سامنے، وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، اور وہ محسن احسن اس نے نیکی کی، یحسن وہ نیکی کرتا ہے، محسن اس میں فاعل، فلہ اجرہ عند ربہ، فلہ تو اس کے لیے ہے، اجرہ اس کا اجر، اس کی مزدوری۔ اجر اردو میں ہم اجر بھی بولتے ہیں، اجرت بھی بولتے ہیں، دونوں لفظ اردو میں مستعمل ہیں، اور روٹ دونوں کا، مادہ دونوں کا ایک ہی ہے، الف جیم رے، اسی سے اجیر کا لفظ ہے عربی میں جس کے معنی مزدور کے ہیں۔ فلہ اجرہ تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اس کا بدلہ ہے، اس کی مزدوری ہے، عند ربہ اس کے مالک کے پاس، اس کے رب کے پاس۔ جو شخص، گویا دو باتیں یہاں بیان فرمائیں، اسلام شرط ہے، حسن عمل شرط ہے۔ اسلام اور حسن عمل جب اکٹھے ہوں گے تو ان کا اجر رب کریم کے ہاں ضرور ملے گا۔ تو آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس میں فاعل کی کچھ مزید مثالیں اور اس میں مفعول کیسے بنتا ہے اور اس کی مثالیں قرآن کریم کی آیات سے یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔